بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس ویڈیو میں جس ڈیزیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ بہت کامن ہے، خواتین میں اس کا شرح بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت میل کی۔ اور یہ ڈیزیز ہمارے پاس ہے ارتھرائٹس یا اس کو جوڑوں کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس بیماری کے اندر جوڑوں کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے، اسٹیپنس ہوتی ہے، بون جو ہے وہ اکڑ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ سویلنگ بھی ہوتی ہے۔ اس بیماری کے پھر مختلف اقسام ہے، کائنڈز ہے ارتھرائٹس کے، جیسے کہ ہمارے پاس آسٹیو ارتھرائٹس ہے، ریومیٹائڈ ارتھرائٹس ہے، سورک ارتھرائٹس ہے اور گوٹی ارتھرائٹس ہے۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آسٹیو ارتھرائٹس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ آسٹیو ارتھرائٹس ہوتا کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے اور اس کے علامات کیا ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں اس کے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سی میڈیسن ہے جو آسٹیو ارتھرائٹس میں اس کا بہترین رزلٹ ہے۔ ارتھرائٹس انفلیمیشن آف جوائنٹس ہے، آسٹیو ارتھرائٹس جو ہے یہ بون کی انفلیمیشن ہے۔ جو جوائنٹس، جوڑ کے لیے دو بون ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بون مل جاتی ہے، ہڈیاں مل جاتی ہیں، اور پھر کیونکہ جوڑ جو ہے یہ حرکت بھی کرتی ہے، جسم کے مختلف حصے اس کے وجہ سے موبائل ہوتے ہیں، حرکت میں رہتی ہے، تو پھر یہ جو ہڈیاں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لیگمنٹس اور ٹینڈن کے تھرو مل جاتے ہیں، اور یہ اس کے ایک خاص شیپ ہوتے ہیں۔ ایک کیپسول کے اندر یہ جوڑ جو ہے جوائنٹس ایک کیپسول سٹرکچر میں بند ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ دو بون ہے تو یہ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو یہ جو ہڈیاں ہیں، یہ ہڈی اور یہ ہڈی فار ایگزامپل یہ ٹینڈن کی تھرو یہاں سے ایک ٹینڈن اور لیگمنٹ یہاں سے نکلتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسے کہ یہاں سے ایک ہڈی سے ایک ٹینڈن نکلتی ہے، لیگمنٹس نکلتی ہے اور دوسرے کے ساتھ وہ ٹچ رہتی ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ اور یہ جو لیگمنٹس ہے وہاں پہ ایک ممبرین ہوتا ہے کہ جو یہ لیگمنٹس جو ہے اور یہ جو بونس کے جو ایڈز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو کور کرتے ہیں، اور اس کا نام ہے سیریس ممبرین۔ یہ سیریس ممبرین ایک خاص قسم کی جو فلوئڈ ہے وہ بناتی ہے، اس کا نام ہے سائنولر فلوئڈ یا سیریس فلوئڈ اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ممبرین، اس ممبرین کو سائنولر ممبرین بھی کہا جاتا ہے۔ سائنولر فلوئڈز جو ہے وہ لیسدار مادہ ہوتا ہے، اس کو پروڈیوس کرتے ہیں، بناتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جو دو ہڈیاں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگتی نہیں ہیں بلکہ وہاں پہ ایک لوبریکینٹ کی طرح کام کرتی ہیں۔ تو یہ جو ٹائپس ہے آسٹیو ارتھرائٹس، ریومیٹائڈ ارتھرائٹس اور سورک ارتھرائٹس، گوٹی ارتھرائٹس جو ہے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن شارٹلی بریفلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آسٹیو ارتھرائٹس ہے اس کے انفلیمیشن جو ہے اس میں ہڈیوں کی جو ایڈز ہے، جو ہڈیوں کے جو سرے ہیں وہ ایک دوسرے اس کے اوپر ایک کارٹیلیج کی کوریج ہوتی ہے، اور اس کا کام بھی یہ ہے کہ ہڈیاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کے ساتھ وہ حرکت کرتے ہیں۔ تو جب یہ جو ہڈیوں کی جو ایڈز پر کارٹیلیج ہوتی ہے اور اس میں جب وہاں پہ بگاڑ شروع ہوتے ہیں، وہاں پہ انفلیمیشن شروع ہوتی ہے، تو اس کو ویئر اینڈ ٹیئر سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں آسٹیو ارتھرائٹس۔ جب یہ انفلیمیشن لیگمنٹس میں سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے وجوہات جو ہے وہ جو جوڑوں کے جو یا جوائنٹس کے جو لیگمنٹس ہے وہاں پہ یورک ایسڈ کا جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے جسم میں، اس میں مقدار جیسے بڑھ جاتی ہے تو یہ لیگمنٹس کے اندر جمع رہتے ہیں، اور اس کو پھر کہا جاتا ہے گوٹی ارتھرائٹس۔ تیسری قسم ہمارے پاس ہے ریومیٹائڈ ارتھرائٹس۔ ریومیٹائڈ ارتھرائٹس جو یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ ہمارے جو امیون سسٹم ہے وہ بعض اوقات
اپنے جو ہمارے جو سائنل ممبرین ہے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور اس میں اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو رومیٹائڈ ارتھرائٹس کہتے ہیں۔ اور اس میں سیریس ممبرین اور سیریس جو فلوئڈ ہے یا سائنل فلوئڈ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے اور اس کی زیادہ تر جو فیکٹر ہے وہ جینیٹک فیکٹر ہے، کہ آپ کے دادا پردادا یا آپ کے جو خاندان میں یہ رومیٹائڈ ارتھرائٹس کی یا جوڑوں کی بیماری چلتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ کو بھی یہ ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے آسٹو ارتھرائٹس کی طرف۔ تو آسٹیو ارتھرائٹس جو ہے اس میں بونس کے جو اینٹس پر جو کارٹیلیج ہے وہ انوالو ہوتی ہے، اور یہ ہمارے پاس زیادہ تر جو لارج جوائنٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ نی جوائنٹ ہے، ایلبو جوائنٹ ہے، ہپ جوائنٹ ہے، اور یا شولڈر جوائنٹس ہے، اس میں یہ ورٹیبرل جو جوائنٹس ہے اس میں آسٹو ارتھرائٹس جو ہے یہ بیماری ہوتی ہے۔ آسٹو ارتھرائٹس جو ہے اس میں درد ہوتا ہے شروع میں، اور مریض جو ہے وہ صبح جیسے اٹھتے ہیں جاگتے ہیں تو اس کی جو جوائنٹس ہے اس میں اسٹیفنس ہوتی ہے، اور جو اسٹیفنس ہے وہ آرام آرام سے ختم ہوتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک میں اس کے لیے بہترین میڈیسن ہے سلیشیا ہے۔ تو سلیشیا جب کارٹیلیج کی جہاں بھی جسم کے جس حصے میں کارٹیلیج کی ڈی جنریشن سٹارٹ ہوتی ہے یا کارٹیلیج کی انفلیمیشن شروع ہوتی ہے، تو وہاں پر سلیشیا کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ دوسری میڈیسن ہمارے پاس ہے ارجنٹم میٹیلیکم، آسٹو ارتھرائٹس میں بہت اچھا رزلٹ دیتے ہیں، اور آرام آرام سے آسٹو ارتھرائٹس کی جو بیماری ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تو سلیشیا 30 میں 10 قطرے صبح شام استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ارجنٹم میٹیلیکم جو ہے وہ بھی 30 میں 10 قطرے صبح شام استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ جو آپ کی بیماری ہے یہ آرام آرام سے ختم ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ یہ جو آج کا لیکچر ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام۔